ہمارے یہاں دوروں کی ترتیب ہوتی ہے بالکل. ہمارا جب 12 دن کا دورہ سرگودا مرکز میں چلتا ہے، دورہ ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہو ہم پھر بھی داخلہ دیتے. 1 گھنٹہ باقی ہو تب بھی داخلہ دیتے. سند نہیں دیتے. سند میں شرط ہوتی ہے بھی اتنا پڑھے، پیسے نہیں دیتے. لیکن داخلہ ہمارا بند نہیں ہوتا. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بس پڑھیں فائدہ ہو. بعض 12 دن پڑھتے ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا، بعض 12 گھنٹے پڑھتے ہیں تو بہت آگے چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں تخصص میں داخلے کے لیے بہت بڑی شرطیں نہیں ہوتی. نمبر 1 مولوی صاحب ہوں، نمبر 2 بیوقوف نہ ہوں، بس 2 شرطیں، اور ہم داخلہ دے دیتے. یہ میری بات شاید آپ مذاق سمجھتے ہوں گے، میں یہ مذاق نہیں کر رہا. ہمارے کوئی بھی طالب علم آئے، تخصص تو ہماری 2 شرطیں ہوتی ہیں. نمبر 1 عالم ہو، نمبر 2 بیوقوف نہ ہو، بس داخلہ مل جاتا. اور یہ بات میں آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں کہتا، یہ بات میں آپ کو رلانے اور سنجیدہ کرنے کے لیے کہتا ہوں. باصلاحیت طالب علم کو لینا اور کمزور کو نہ لینا، یہ کون سا کمال ہے؟ کمزور کو لو، باکمال بناؤ، یہ ہے آپ کی کمال. گنگے کو لو، اس کو زبان دو، یہ ہے مزے کی بات. ہمارے اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ ہم صرف 5 لڑکے رکھتے ہیں. 100 میں سے 5 رکھے، 95 کہاں جائیں گے؟ اور بہت سارے طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو کتابوں میں بہت کمزور ہوتے ہیں اور کام کرنے میں بہت مضبوط ہوتے ہیں. اور بہت بڑی تعداد ایسے لڑکوں کی ہوتی ہے جو کتابوں میں بہت مضبوط ہوتے ہیں اور کام کے اعتبار سے پرلے درجے کے نکمے ہوتے ہیں. پرلے درجے کے، کتابوں میں بہت اچھے ہوں گے، کام نہیں کرتے. اور ہمیں تو اس سے غرض نہیں کہ آپ کی کتاب اچھی ہے کمزور ہے، ہمیں تو اس سے غرض ہے بھی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا. ہم نے تو مبلغ، داعی اور وائز ایسے بندے تیار کرنے ہیں. تو ہمیں سے غرض نہیں ہوتی کون کتنا قابل ہے، ہم دیکھتے ہیں کون محنتی کتنا ہے، نیک کتنا ہے، نیت کا کتنا اچھا ہے. بعض لوگ بہت قابل ہوتے ہیں، نیت کے گندے ہوتے ہیں. بعض بہت نالائق ہوتے ہیں، نیت کے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور یہ بہت آگے نکل جاتے ہیں. علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا. کوٹدو ضلع مظفر گڑھ، وہاں قریب ان کی قبر ہے. میں ان کی قبر پر بھی گیا ہوں. بہت تھوڑی عمر میں دنیا سے چلے گئے تھے. 300 کتب کے مصنف ہیں. اکثر کتب ان کی غیر مطبوعہ ہیں. خیالی ان کی ہے، خیالی بھی ان کی ہے، اور عجیب معقول اور منقول کے ماہر عالم تھے. باصلاحیت نہیں تھے، سبق یاد نہیں ہوتا تھا. استاذ ان کے بہت بیمار ہو گئے تو استاد جی نے فرمایا طلباء سے میں اسباق نہیں پڑھا سکتا، آپ چلے جاؤ اور کہیں اور جا کے پڑھو. طلباء چلے گئے اور مولانا عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ نہیں گئے. استاد نے کہا آپ کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا استاد جی پہلے ہمیں ضرورت تھی، اب آپ کو ضرورت ہے. پہلے ہمیں ضرورت تھی، اب آپ کو ضرورت ہے. پھر استاذ کی خدمت اور وفا کے صلے میں حضرت کو خدا نے وہ کمال دیے کہ جس پر منطق اور فلسفے کے ضابطے ٹوٹ گئے ہیں. کہتے ہیں ان النفس لا تتوجہ الی جہتین فی آن واحد. بیک وقت انسان 2 طرف متوجہ نہیں ہوتا. حضرت بیک وقت 2 طرف متوجہ ہوتے، ادھر تفسیر ادھر حدیث. ایک آنکھ سے تفسیر کا مطالعہ، ایک آنکھ سے حدیث کا مطالعہ. آپ کو سن کر تعجب ہوگا. اور 2 ہاتھوں سے ایک وقت میں الگ الگ فن پہ لکھتے تھے، 2 ہاتھوں سے الگ الگ پہ. اور یہ فرماتے تھے خدا نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سے 4 فنون پر بیک وقت لکھ سکتا ہوں، لیکن پاؤں سے لکھنا خلاف ادب اس لیے میں لکھتا نہیں. اور 33 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور 300 کتب کے مصنف. یہ میں کراچی والوں کو کیسے سمجھاؤں؟ تم نے تو یہ منظر دیکھا ہی نہیں. استاذ کی جوتی اٹھانا کیا ہوتا ہے، مالش کرنا کیا ہوتا ہے، خدمت کرنا کیا ہوتا ہے، استاد ساتھ مار کھانا کیا ہوتا ہے. یہ تو تمہارے مزاج میں نہیں. یہ باتیں تمہیں کیسے سمجھ آئیں گی؟ یہ باتیں آپ نہیں سمجھ سکتے. میں جامعہ بنوریہ ہوتا تھا، آپ یقین فرمائیں مولانا عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم میرے ارشاد الصرف کے استاد ہیں، ناظم تعلیمات. مولانا فاروق صاحب کراچی کے تھے،
ان کے بھائی مولانا عثمان مدینہ منورہ ہوتے ہیں. مولانا فاروق صاحب سے میں نے طریقۃ الاسریہ پڑھی ہے اولا والے ساتھ. مولانا فاروق صاحب مجھے بلا کر فرماتے تھے کہ اساتذہ نے طے کیا ہے کہ تو خدمت نہ کیا کر، تو صرف پڑھا کر. میں پڑھنے کے ساتھ اتنی خدمت کرتا تھا کہ تو خدمت نہ کیا کر. حضرت مولانا وسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے نحو میر پڑھی ہے اور شرح میت عمل پڑھی ہے. ہم استاد جی کو میں اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا، میرے چہرے پر ابھی داڑھی نہیں تھی، اتنا میں چھوٹا تھا. استاد جی یہ بنوری ہے نا، استاد جی سائیکل پر آتے تھے اس وقت، تو مسجد کے باہر کھڑی کرتے، وہاں سے پھر میں ہاتھ کو اٹھا کے درسگاہ میں لاتا تھا، وہاں سے اٹھا کے پھر سائیکل پر بٹھاتا تھا. اور کبھی کبھی اپنے استاد جی کو سیر کرانے کے لیے ہم ہاتھوں پہ اٹھاتے، اور ان کی جو کرسی ویل چیئر جو ہاتھ سائیکل کی طرح چلتی تھی، پھر استاد جی کو ہم ہاتھ والی کرسی لے لیتے، اس کو بند کرتے، یہاں سے ناظم آباد، اور ناظم آباد سے پھر صدر سے پھر 2K یا K2 پتہ نہیں کیا گاڑی ہوتی تھی، اس پر بیٹھتے تو کلفٹن سمندر میں جہاں تک اتنا پانی ہوتا ہے استاد جی وہاں بیٹھتے، اور ہم پھر سمندر میں کھیلتے تھے، پھر وہاں لے کر یہاں آتے. یہ پیار آپ سوچ سکتے ہیں. یا میٹرو ویل کی پہاڑیاں ہیں، کبھی کبھی جمعرات کو مساجد لے کر جاتے اور پہاڑی کے اوپر بیٹھتے، اور استاد جی ہمارے لیے 2 درجن کیلے لیتے، وہاں بیٹھ کے کیلے کھلاتے. یہ پیار آپ سوچ سکتے ہیں. یہ استاد شاگرد کا تعلق تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جو مزے ہم نے اس تعلق کے لوٹے. کیونکہ ہمیں استادوں نے یہ تعلق دیا ہے، اب میں اپنے مدرسے میں دیتا ہوں. ایک لڑکا خدمت پر میں کبھی نہیں بلاتا، نہ چھوٹا نہ بڑا، کبھی بھی. تخصص کے امیر صاحب ہیں، 5 لڑکے لاؤ، جو تمہاری پسند ہے وہ لاؤ. میں چنوں گا تو کہیں گے استاد جی کیسے زیادہ تعلق ہے، ہمیں کیوں نہیں بلاتا، تم خود لاؤ. بس پھر وہ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، مٹھائی کھاتے ہیں، سر پہ تیل لگاتے ہیں، ٹانگ پاؤں دباتے ہیں. میں نے بتایا میرا دبانے کا مزاج نہیں ہے، لیکن میں دباتا اس لیے کہ اس پہ شاگرد بہت خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی کے لیے میں بیٹھ جاتا ہوں. یہ درجہ کتب کے لڑکے ہوتے ہیں، بھائی آج اولا کو بلاؤ، آج سالجی کو بلاؤ، آج فلاں کو بلاؤ، کیا حال ہے، ٹھیک ہو، تمہارا کیا نام ہے، کہاں رہتے ہو، کیسے پڑھتے ہو، سبق ٹھیک ہو رہا ہے، مزہ آ رہا ہے. بس ایک لطیفہ سنا ہے، بچے خوش ہوتے ہیں ہمیں استاد جی نے بلایا تھا. یہ زندگی بھر تعلق نہیں بھولتا، زندگی بھر. میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں یہ باتیں آپ نہیں سمجھ سکتے، میں جتنی بھی سمجھاؤں گا تم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ماحول آپ دیکھ نہیں رہے. ہم نے درج حفظ والے سال سے قاری صاحب کی خدمت کی ہے، اس وقت سے ہمیں سمندر کو سمجھتے، اور ہمارے حفظ کے قاری صاحب کھانا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث ہمارے استاد حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر نور اللہ برقدہ، میں نے 1.5 سال حفظ حضرت کی مسجد میں کیا ہے. حفظ والے سال تفسیر حضرت کی میں نے صبح سنی ہے، اور گھر کے کام حضرت ذاتی مجھ سے لیا کرتے تھے. آٹا لانا، سامان لانا، بچوں گوشت پکنا تو گھر سے لے کر جانا، یہ کام مجھ سے لیتے تھے. اور جیسے دسترخوانہ آپ کیسے نہیں ہوتا تھا، ہم نے حفظ میں مانگ کے کھایا، مانگ کر. ایک ہمارے پاس ڈول ہوتا، ایک چھابا ہوتا، اس میں روٹیاں جمع کرتے، اور ایک ڈول کو لے کر پورے گاؤں گھومتے، اسی میں ساگ، اسی میں کڑی، اسی میں گوشت، اسی کے اندر اور سبزی ہے، بس وہ ملغوبہ سے بنتا، دسترخوان پہ لگاتے، اور ہمارے قاری صاحب ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے. ہم نے یوں استادوں کے ساتھ وقت گزارا. ہم میرے حفظ کے استاد ہیں قاری عبداللہ صاحب، سعودیہ ہوتے ہیں. میرا پتہ چلے نا میں آؤں تو فون کر کے کہتے ہیں، مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے. فون کرتے ہیں، حضرت جی کیا حال ہے، آپ سعودی آ گئے ہو، کسی کا اکاؤنٹ جدیں بھیجو، میں کچھ آپ کو پیسے دینا چاہتا ہوں. بتاؤ بندے کا دل کتنا بڑا جب استاد ایسی بات کرے. تو بات سمجھ آ رہی. ہمارے ساتھ طلبہ جاتے ہیں، میں کہتا ہوں بیٹا کام کرو، جب ضرورت پڑے مجھے فون کرو، لیکن کام کرو. بس اپنے علاقے میں کام کرو، دیہاتوں میں کام کرو، شہروں کو چھوڑو، دیہاتوں میں کام کرو. اور ہم میں سے جو فارغ ہوتا ہے وہ یہی تدریس تلاش کرتا ہے، اپنے دیہات کو بھول جاتے ہیں. میں نے کام اپنے گاؤں میں بیٹھ کر کیے، گاؤں میں، دیہات میں بیٹھ کر. دیہات والوں کا حق ہے. ہر مہینے کے پہلے جمعرات میں اپنے مرکز بیان کرتا ہوں، ہر مہینے کا پہلا جمعہ اپنے گاؤں بیان کرتا ہوں، ہر مہینے کی پہلی اتوار مستورات میں بیان کرتا ہوں. یہ پکے میں نے بیان رکھے ہوئے ہیں، علاقے والوں کا حق ہے. مستورات 2 آ جائیں، 10 آ جائیں، 1 آ جائیں، کوئی غرض نہیں. گھر والے اندر ہوتے ہیں، بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں، اور بیان ان کے اندر کرتا ہوں.
یہ خیر میں تھوڑی تھوڑی بات اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کرے آپ حضرات کا ذوق بنے، بس صرف پڑھنے کا نہ بنے، خدمت کا بنے، کام کا بنے، ذکر کا بنے، تقوی کا بنے، یہ مزاج بنے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی مزہ آئے گا، آپ کے علاقے والے کو مزہ آئے گا، آپ کو لطف آئے گا، اللہ گواہ کرتا ہے، اللہ گواہ جینے کا مزہ آئے گا۔ تو اپنے اپنے علاقوں میں کام کرنے کا ارادہ فرماؤ، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے دیہاتوں میں کام کرنے کا ارادہ فرماؤ۔ اپنے علاقوں میں کام کیسے کرنے، یہ آپ ہم سے سیکھو جو دیہاتی ہیں، یہ ہم سے پوچھو استاد جی دیہات میں کیسے کام ہوتا ہے، جو دیہات میں رہتا ہے وہی بتائے گا نا دیہات میں کام کیسے ہوتا ہے۔ دیہات میں کام کرو پھر ہم سے سیکھو، ہم بتائیں گے رشتہ داروں میں کام کیسے ہوتا ہے، دیہاتوں میں کام کیسے ہوتا ہے، بگڑے رشتہ دار کیسے بدلتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاؤ کبھی دیہات میں آپ اندازہ فرماؤ گے، کبھی ایک مسجد میں میرے لیے جگہ نہیں تھی، ایک مسجد میں فارغ ہو کر آیا، ایک مسجد میں نے جمعے کا بیان دیا، جمعے کا خطبہ دیا، مصلی پر نماز کے لیے کھڑا ہوا، ایک ذمہ دار نے میرے ہاتھ سے پکڑا اور پیچھے کر دیا، الیاس تو نماز نہیں پڑھانی، پیچھے ہٹ جا۔ میں پیچھے ہٹ گیا، میں پیچھے ہٹ گیا، پھر میں نے تیاری کی، پھر میں نے 5 سال تک تیاری کی، پھر میں گاؤں کی مسجد میں نہیں گیا، ہماری زمین پر جو مسجد ہے پھر میں وہیں نماز پڑھتا تھا، جب آتا سفر سے وہیں پڑھتا، جب آتا وہیں پڑھتا، وہ چھوٹی سی مسجد جو آج مرکز بنا ہے۔ پھر 5 سال کے بعد جب میں نے جمعے کا خطبہ دیا، بیان کیا، پھر خطبہ دیا، مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے میں نے اسپیکر پر اعلان کیا، میں نے کہا میں اب نماز پڑھانے لگا ہوں، جو روک سکتا ہے مجھے روک لے۔ یہ بات کیا نہیں، جب آپ کریں گے سمجھ آئے گی۔ حضور تو بڑے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے فتح مکہ بہت بڑی بات ہے، ہم چھوٹے ہیں، ہماری چھوٹا سا گاؤں ہے، تو میں نے کہا میں مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہوں، جو روک سکتا ہے مجھے روک لے، پھر یوں نماز پڑھیں۔ اب اس گاؤں میں ایک مسجد نہیں ہے، اب گاؤں میں لائن میں 3 مسجدیں ہیں، سارا خرچہ گاؤں والے دیتے ہیں اور امام ہمارے ہیں، اور پورا گاؤں عید کی نماز ہمارے مدرسے پڑھنے کے لیے آتا ہے، سیاسی مخالف ہوں وہ بھی آتے ہیں، مذہبی مخالف وہ بھی آتے ہیں، ہم نے پورے گاؤں کو اپنے ساتھ ملا لی۔ یہ کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میں کچھ دن پہلے راولپنڈی میں تھا تو کچھ علماء جمع ہوئے، ایک عالم مجھے فرمان لگے آپ کا کام بریلویت کے خلاف نہیں ہے، بریلویت کے خلاف آپ کیوں نہیں کام کرتے؟ میں نے کہا میرا کام ہے لیکن جو آپ کرتے ہیں وہ نہیں ہے، آپ کے یہاں بریلویت کے خلاف کام کرنے کا معنی کہ بریلویوں سے پھٹا ہو، بس پھٹا ہے تو کام ہو رہا ہے، پھٹا نہیں تو کام نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا ہمارے گاؤں کے سابقہ امام بریلوی تھے، اور میں نے اپنی زندگی میں اپنی شادی کے بعد بھی دیکھا ہمارے گاؤں میں 2 رجسٹر چلتے تھے، ایک ہمارے پاس اور ایک اسی بریلوی صاحب کا امام کے پاس۔ کوئی شیعہ مر جاتا تو جنازہ وہ پڑھاتا تھا، ہم نہیں پڑھاتے تھے۔ یوں ہمارے گاؤں کا ماحول رہا ہے، اور آج مسجد بنائی ہے، پیسہ اس کی اولاد نے لگایا ہے، امام ہمارا ہے، تنخواہ وہ دیتے ہیں، بیٹے اس کے ہیں، اور داڑھی رکھ کے مرید میرے ہیں۔ میں نے کہا آپ اس کو کام ہی نہیں سمجھتے نا، کیوں پھڈا نہیں ہو رہا نا، کھپ نہیں پڑ رہی، ٹکر نہیں جا رہی، تو سمجھتے جی کام ہی نہیں ہے۔ علاقے میں کام کرنا مشکل ہے، ہم نے کام کیا۔ ہمارے گاؤں میں 15 محرم کو جلوس نکلتا ہے، نہ 7 کو نہ 10 کو، 15 کو اتنی تیاری ہوتی ہے، 15 محرم کو جلوس۔ اور بچپن میں ہم خود اس جلوس میں جاتے تھے، آپ اندازہ فرماؤ، میں ایک عالم کا بیٹا ہوں اور سکہ بند عالم، بچپن میں ہم جاتے تھے تو ہمارے علاقے کا ماحول کیسا ہوگا؟ آج 15 محرم آتی ہے تو بندے گننے پڑتے ہیں، کتنے گننے پڑتے ہیں۔ پورا گاؤں چاول دیتا، چینی دیتا، شربت دیتا، دیگیں پکتی، اور آج پورے گاؤں سے ایک دانہ چاول کا ان کو نہیں ملتا، ایک سنی ان کے جلوس میں شریک نہیں ہوتا۔ شیعت کے خلاف اور کام کسے کہتے ہیں؟ اور کام کسے کہتے ہیں؟ یہی تو کام ہے، بندے نکال لو۔ اور اسی گھر کے بعض بندے فوت ہوئے اور مرنے سے پہلے کہہ کر فوت ہوئے بھئی ہم سنی ہیں، ہمارا جنازہ آپ لوگوں نے پڑھانا ہے، ہمارا مذہب یہ نہیں ہے، ہمارے باپ کا تھا، ہمارا نہیں ہے۔ بتاؤ اور کام کیا ہوتا ہے؟ لیکن ہم چونکہ اس کام کو سمجھتے نہیں ہیں، میں اس لیے کئی بار آپ سے کہتا ہوں نا کہ یہ کام امت کو نظر نہیں آنا، جب میں مر جاؤں گا، جب لکھا جائے گا، اگلی نسلوں کو پتہ چلے گا کہ اس بندے نے اپنے علاقے میں کام کیسے کیے،
میرا آپ کو یہاں کا کام نظر آ رہا ہے، علاقے کا نظر نہیں آ رہا، خیبر پختونخوا کا نظر نہیں آ رہا، بلوچستان کا نہیں آ رہا، کشمیر کا نہیں آ رہا۔ اگر کشمیر کا طالب علم یہاں پر بیٹھا ہو، آپ اس سے پوچھنا بھمبر سے لے کے پھلوائی تک شاید کوئی ایسا شہر ہو جہاں کا میں نے سفر نہ کیا۔ کشمیر کے علماء نے کشمیر کا اتنا سفر نہیں کیا جتنا میں نے کیا۔ میں نے پہلے دورہ کشمیر کا مشکات والے سال کیا تھا 1992 میں۔ اب بتاؤ کشمیر کا چپا چپا میں پھروں۔ یہ کراچی آپ کو آج دورہ نظر آ رہا ہے، میں نے کراچی 12 سال پہلے کام شروع کیا ہے اور موٹر سائیکلوں اور رکشوں پر میں گھومتا تھا، آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے اس کا۔ میں بہت دوڑا ہوں کراچی میں، بہت دوڑا ہوں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ تو آ جائیں سبق پڑھنے کے لیے۔ بلوچستان والوں سے پوچھو میں کہاں کہاں پر گیا ہوں، اور اتنے لمبے سفر، سرگودا سے اسلام آباد، اسلام آباد سے کوئٹہ، کوئٹہ سے پھر آگے، اور میں قسم اٹھاؤں تو ہانے سے نہیں ہوں، مجھے کسی نے 1 روپیہ کرائے کا بھی دیا ہو۔ یہ باتیں کہنی بہت آسان ہے۔ سرگودا سے حیدرآباد سندھ، میرے پاس چھوٹی سی کار ہوتی تھی، چھوٹی سی سوزوکی مہران، 6,15,000 کی میں نے خریدی تھی۔ میرے بڑے بھائی نے مجھے پیسے دیے تھے جو باہر ہوتے ہیں۔ سرگودا سے حیدرآباد میں خود گاڑی چلا کر سندھ کا دورہ کرتا، مجھے کسی شہر سے کوئی 1 روپیہ کرایہ نہیں دیتا تھا۔ گاڑی بھی خود چلاتا، بیان بھی خود کرتا، لٹریچر بھی خود تقسیم کرتا۔ اور آج کا وقت ہے کہ سندھ والے حضرات وقت مانگتے ہیں تو میں کہتا ہوں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم لاہور سے سکھر جہاز کا ٹکٹ دیں گے، آگے پھر گاڑی لے کر جائے گی، گاڑی چھوڑ کر جائے گی، میں کہتا ہوں میں معذرت تھا، وقت نہیں ہے۔ اب میں نے پورے عالم میں گھومنا ہے، صرف سندھ کا مسئلہ نہیں۔ اب میں سندھ پورے سال میں 2 دورے کرتا ہوں۔ ابھی نومبر کے آخری دن میرا سندھ کا دورہ ہوگا۔ مولانا محمد احمد صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے اندرون سندھ کے امیر ہیں۔ جو وقت میں آتا ہے بھی مولانا سے رابطہ کرو، بس دن میں 2 بیان سے زیادہ بیان نہ رکھنا۔ آپ سندھ جائیں، فضا بدل گئی ہے، خیبر پختونخوا جائیں، فضا بدل گئی ہے۔ یہ میں چھوٹی چھوٹی بات اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کام کرنے کا مزاج بناؤ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں کراچی تقریباً 12 سال سے آ رہا ہوں۔ یہ کراچی کے حضرات بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، 12 سال بعد اب مجھے کبھی کبھی کرایہ ملنا شروع ہوا ہے۔ مجھے کرایہ یہاں آنے کا کوئی نہیں دیتا۔ آپ سمجھتے ہو کہ مولانا صاحب کراچی سے پتہ نہیں کتنا پیسہ سمیٹ کر جاتے ہیں، مجھے یہاں آنے کا کرایہ بھی کوئی نہیں دیتا۔ اپنے کرایہ پہ سفر کرتا ہوں اور پھر بیان کرتا ہوں۔ یہ باتیں کہنی بہت آسان ہیں، ان حضرات کے علم میں ہے۔ میں کراچی کے ٹریول ایجنٹ کا کبھی 3 لاکھ کا مقروض ہوتا ہوں، کبھی لاکھ کا مقروض ہوتا ہوں، کبھی 2 لاکھ کا مقروض ہوتا ہوں ٹکٹوں کی وجہ سے، لیکن میں نے کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگی۔ دیکھیں میں آج بھی آپ کے اندر بیٹھا ہوں، میری خواہش صرف کیا ہے، طلبہ تیار ہو جائیں، طلبہ تیار ہو جائیں، یہ تیار ہو جائیں، ان کو کام آ جائے، سلیقہ آ جائے، دلائل آ جائیں، بس ہمارے سارے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ ہمارے گاؤں والے بھی سمجھتے ہیں کہ مولانا کے پاس پیسہ بہت ہے، کہاں ہے؟ کراچی۔ ہر مہینے کراچی تو ایسے کوئی نہیں جاتا نا، چونکہ آپ کرائے والے خطیبوں کو دیکھتے ہیں اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہر مہینے کراچی آتا ہے تو پتہ نہیں کتنے پیسے لے کر جاتا ہو۔ ہماری گلشن کی خانقاہ ہے حکیم صاحب، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میں نے پورا چلہ خانقاہ کا حضرت کی خدمت میں کاٹا ہے، اور جب کراچی کے سفر شروع ہوئے تو مجھے پنجاب کے بعض علماء کہتے تھے بھائی تیری تو 5 نہیں 10 انگلیاں گھی کے اندر ہے، تو حضرت حکیم صاحب کا خلیفہ ہے اور پھر کراچی جاتا ہے۔ میں نے کہا میں قسم اٹھاؤں تو میں ہانے سے نہیں ہوں، کراچی نہیں پوری دنیا میں میں نے اپنے شیخ کا نام استعمال کیا ہو پیسہ جمع کرنے کے لیے، میں قسم اٹھاؤں تو ہانے سے نہیں، پوری دنیا میں نے 1 روپیہ کہیں سے لیا ہو اور شیخ کا نام استعمال کیا ہو چندہ اکٹھا کرنے کے لیے۔ ہم نے شیخ کی غلامی کی ہے اپنی اصلاح کے لیے، شیخ کی خانقاہ میں چلہ کاٹا ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس لیے تعلق نہیں جوڑا کہ شیخ کے نام پہ دنیا سے بھیک مانگیں۔ میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں جب اللہ نے آپ سے کام لینا ہے اللہ وسائل بھی دے گا، اور جب کام نہیں لینا خدا وسائل نہیں دے گا۔ اللہ آپ سے خوب کام لیں، نہیں یار سبق پھر رہ جائے گا۔ یہ میری مجبوری ہے، یہ جو باتیں میری مجبوری، یہ ہمارا درد ہوتا ہے جو میں بار بار چلاتا ہوں کہ اللہ کرے یہ درد کسی کو سمجھ آئے، کوئی 1 تیار ہو جائے، کوئی 2 تیار ہو جائے، کسی ایک کا ذہن بن جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ یہ باتیں سننے کے لیے نہیں آتے، آپ صرف علم پڑھنے کے لیے آتے ہیں، علم بس۔ اتنا علم ہم کہاں سے لائیں جو آپ کو پڑھا دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ،
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے مقام کو بیان کرنے کے لیے وہ ان کے فضائل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں ان میں سے چند ایک ہم نے تحریر کر دی ہیں۔ یہ احادیث سنانے کی طلبہ کو ضرورت نہیں ہے، فضائل آپ پڑھ لیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے بڑی شخصیات ہیں، اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے مخالف اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے مخالف اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی بندے کے مخالفین کا زیادہ ہونا یہ اس کے چھوٹا ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑے ہیں تو آپ کے مخالفین بھی سب سے زیادہ ہیں۔ ماننے والے کم نہیں ہیں لیکن مخالف زیادہ ہیں۔ آج پوری دنیا کی آبادی کا آپ تناسب دیکھ لو تو اس میں سے 1/، اگر 4 حصوں میں لے جاؤ تو 1 حصہ ماننے والوں کا ہوگا اور 3 حصے مخالفین کے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اس امت کی بہت بڑی دینی اور مذہبی شخصیات ہیں۔ سیاسی شخصیات نہیں، تاریخی شخصیات نہیں کہ آپ ان کو تاریخ کے تناظر میں پرکھو، یہ دینی اور مذہبی شخصیات ہیں۔ یہ جو میں چھوٹے چھوٹے جملے کہہ رہا ہوں نا، یہ بڑے بڑے اعتراضات کو صاف کرتے جا رہے ہیں کہ صحابہ کرام دینی شخصیات ہیں، ان کو دین کے تناظر سے دیکھنا، تاریخی شخصیات نہیں ہے کہ ان کو تاریخ کے پس منظر میں دیکھو۔ چونکہ بہت بڑے ہیں اس لیے ان کے مخالفین بھی بہت ہیں، ان پر اعتراض کرنے والے معترضین بھی بہت ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے بارے میں بنیادی باتیں آپ سمجھ لیں گے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین پر جو بھی اعتراض ہوگا اس اعتراض کا جواب دینا بہت آسان ہوگا۔ اس حوالے سے میں 3-4 باتیں پیش کرتا ہوں، سبق میں اس کو سمجھو۔ پہلی بات، گزشتہ کل میں نے گفتگو کی تھی کہ نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے اور مجتہد ماجور ہوتا ہے۔ جب ہم نے یہ بات مان لی کہ صحابی محفوظ ہوتا ہے، اور محفوظ کا معنی ہم نے یہ کیا کہ ان سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتے نہیں۔ نبی معصوم ہے، اللہ ان سے گناہ ہونے دیتے نہیں۔ صحابی محفوظ ہے، ان سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتے نہیں۔ جب یہ نظریہ پڑھ لیا، اب دیکھو صحابہ کرام پر جتنے بھی اعتراضات ہوں گے وہ سارے دفن ہو جائیں گے۔ یہ صحابی نے فلاں گناہ کیا، فلاں سے چوری ہو گئی، فلاں سے زنا ہو گیا، فلاں نے جھوٹ بول لیا، فلاں نے تہمت لگا دی ہے، فلاں نے شراب پی لیا ہے، تو ہم نے ان کو معصوم مانے؟ کیا مانے؟ اعتراض ختم ہو گئے۔ آپ یہ کیوں صفائی دیتے ہیں کہ صحابی نے گناہ نہیں کیا ہے؟ ہم مان لیتے ہیں لیکن رہا نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ تو جب ان کا گناہ ختم ہو گیا اب تم بک بک کیوں کرتے ہو؟ معاملہ ختم ہو گیا، اب کیا حق ہے کسی کو بولنے کا؟ اس لیے ہم نے کہا پہلے صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین کے بارے میں یہ بنیادی باتیں سمجھ لیں۔ نمبر 1، صحابی محفوظ ہوتا ہے۔ نمبر 2، صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں۔ توجہ رکھنا، صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں رضی اللہ عنہم مجمعین۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں جب صحابی سے گناہ ہوتا ہے تو تنقید کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے بعض لوگوں نے اپنی جماعت کا دستور کا حصہ بنایا ہے کہ پیغمبر کے علاوہ کوئی شخصیت تنقید سے بالا تر نہیں ہے۔
اور اس میں تنقید صحابہ کرام پر کرنی ہوتی ہے، اس لیے دستور کا حصہ اس چیز کو بنایا ہے۔ جب کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تنقید سے بالا تر ہیں۔ صحابی تنقید سے بالا تر کیوں ہے؟ صحابی پر تنقید کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی وجہ، تنقید ہمیشہ دو وجہ یا دو میں سے کسی ایک وجہ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آپ جب بھی کسی پر تنقید کرو گے تو یا تنقید کرو گے اس بندے کے عقیدہ پر کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور یا تنقید کرو گے بندہ صحیح العقیدہ تو ہے لیکن اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تنقید کی تیسری کون سی وجہ ہے؟ اس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے یا اس بندے کا عمل ٹھیک نہیں۔ یہ دو ہی وجہ ہیں۔ جو آج ہمارے ہاں تنقید کی وجہ تیسری نکل آئی ہے، یہ ناقابل فہم ہے۔ وہ وجہ کون سی ہے؟ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، ان کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں، ان کا کام کرنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تنقید کی بنیاد نہیں ہے۔ کیوں؟ کام کا ایک طریقہ کار آپ کا ہے، کام کا ایک طریقہ کار ہمارا ہے۔ دو بندوں کے مزاج مختلف ہیں، دو بندوں کے علاقے کے رواج مختلف ہیں، تو کام کا طریقہ کار تو خام خواہ الگ ہوگا نا۔ آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات سمجھ آ رہی؟ آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ یہ آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں۔ ہاں، آپ یہ کہو کہ آپ کا طریقہ ہمارے مزاج اور ہمارے رواج کے مطابق نہیں، لیکن یہ تو نہ کہو کہ آپ کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں حفظ کے مدارس کم نہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ہر دوسرے مدرسے کا طریقہ کار اپنا ہے۔ درجہ کتب کے مدارس ہیں، ہر مدرسے کا مزاج اپنا ہے۔ ہمارے ہاں تخصصات ہیں، ہر تخصص والے کا مزاج اپنا ہے۔ تو میری سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے کہ آپ کے شہر میں 10 تخصص ہوتے ہیں، ہر ایک کا طرز اپنا ہے۔ ایک میرا 11واں تخصص ہے، مجھ پر تنقید کا تیرا طریقہ ٹھیک نہیں۔ بھئی آپ کے 10 پر میں نے تو کبھی نہیں اعتراض کیا کہ آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں، آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا کبھی میں کہتا ہوں کہ آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں۔ ہر بندے کی اپنی پالیسی ہے، ہر بندے کا اپنا طریقہ ہے، اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ تو تنقید کی بنیادی وجہ دو ہیں، نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عمل۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نے دفعہ دخل مقدر کیا ہے، یہ دفعہ دخل مقدر کیا ہے، نہیں تنقید کی وجہ ایک اور بھی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اس لیے 2 کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، وہ تنقید کی وجہ بنتی ہی نہیں جو آپ بنا کر پھرتے ہو، پتہ ہمیں کیوں نہیں ہے۔ تنقید کی بنیادی وجہ 2 ہیں، نمبر 1 عقیدہ اور نمبر 2 عمل۔ صحابہ دونوں سے بالا تر ہیں۔ اس کی وجہ، اگر کوئی شخص صحابی پر تنقید کرے اور عقیدہ کی بنیاد پہ کرے کہ صحابی کا عقیدہ ٹھیک نہیں، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو وہ مومن ہوتا ہے، اور جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اگر آپ صحابی کا ٹھیک عقیدہ مانتے ہیں تبھی صحابی ہوگا، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں مانتے تو پھر وہ صحابی رہتا ہی نہیں ہے، تو آپ تنقید کس پہ کرتے ہو؟ سمجھ آ رہی بات؟ صحابی پر تنقید کا مطلب کیا ہے؟ صحابی بھی مانو اور تنقید بھی کرو۔ اور صحابی کون ہوتا ہے؟ جس کا عقیدہ غلط ہو۔ جب آپ نے کہا اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ صحابی رہا، تمہارے کاغذوں میں صحابی نہیں ہے۔ اب جو تنقید تم کر رہے ہو وہ غیر صحابی پر کر رہے ہو، اور ہم غیر صحابی نہیں، ہم کہتے ہیں جس کو صحابی مان لیں وہ تنقید سے بالا تر ہے۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ بولو، اور کچھ سمجھ آ گئی؟ اگر آپ کہتے ہیں صحابی پر تنقید کرتے ہیں عمل کی بنیاد پہ، ہم کہتے ہیں عمل کی بنیاد پر ہم نے صحابی مانا ہی نہیں ہے، تنقید کیسے کرو گے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ من لقی النبی وہو مؤمن بہ فقد مات علی الاسلام۔ عمل کی بات ہے درمیان میں۔ صحابی کے لیے 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نبوت سے ملاقات۔ اس میں عمل کی تو بات ہی نہیں ہے۔ عمل کی بنیاد پہ تنقید تب کرتے جب ہم اس کو عمل کی بنیاد پہ صحابی مانتے۔ اس لیے میں اب 2 لفظ میں بات کرنے لگا ہوں۔ صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں۔ تنقید کی وجہ 2 ہوتی ہیں، نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عمل۔ اگر آپ نے تنقید عقیدے پر کی اور صحابی کا عقیدہ ٹھیک نہ مانا، وہ صحابی رہتا ہی نہیں ہے۔
اگر آپ نے عمل کی بنیاد پہ کی تو ہم نے عمل کی بنیاد پہ صحابی کو صحابی مانا ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ دو باتیں۔ تیسری بات سمجھیں، شریعت کے بنیادی اجزاء دو ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 اعمال۔ جنہیں میں کہتا ہوں نا بنیادی، اس پر میں دفع دخل مقدر کرتا ہوں، اٹھنے والے سوالات کو ختم کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا شریعت کے اجزاء دو ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بولو، بنیادی اجزاء دو ہیں۔ یہ بنیادی جب آپ سمجھ لیں گے نا، حکیم الامت حضرت ثانی فرماتے ہیں شریعت 5 چیزوں کا نام ہے، اس میں عقائد ہیں، پھر اس میں عبادات ہیں، پھر اس میں معاملات ہیں، پھر اس میں معاشرت ہے۔ جی 5 چیزوں کا نام ہے۔ اور فلاں نے لکھا جی دین تو 3 چیزوں کا نام ہے، اعتقاد، اسلام، احسان۔ کوئی کہتا ہے اتنی چیزوں کا نام ہے اور یہ کہہ رہا ہے 2 کا نام ہے۔ اب آپ کو اعتراضات کا موقع نہیں ملے گا۔ ہم نے کہا شریعت کے بنیادی اجزاء 2 ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 اعمال۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عقائد میں بھی معیار حق ہیں اور اعمال میں بھی معیار حق ہیں۔ عقائد میں بھی معیار حق ہیں اور اعمال میں بھی معیار حق ہے۔ معیار حق یعنی عقیدہ بھی وہ قبول ہوگا جو صحابی والا ہو، اور عمل بھی وہ قبول ہوگا جو صحابی والا ہو رضی اللہ عنہم۔ دلیل قرآن کریم میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا عقیدہ ایسے ہوا جیسے عقیدہ صحابہ کا ہے تو پھر تمہیں ہدایت ملے گی۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر تمہارا عقیدہ ایسے ہوا جیسے عقیدہ صحابہ کا ہے تو پھر ہدایت ملے گی، وگرنہ نہیں ملے گی۔ اور جب اعمال کی باری آئی وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم، جو صحابہ ہیں مہاجر، جو صحابہ ہیں انصار، یہ بھی وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور وہ لوگ جو ان صحابہ کی اتباع کریں، نقش قدم پہ چلیں رضی اللہ عنہم۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کے 2 گروہ مہاجرین اور انصار، ان کو رضی اللہ عنہم فرمایا، اور ان کے بعد رضی اللہ ان کو فرمایا والذین اتبعوہم، جو ان کے نقش قدم پہ چلیں ان کو فرمایا۔ تیسرے طبقے کو اللہ رضی اللہ عنہ نہیں فرما رہے، اور جو اتباع ہے والذین اتبعوہم، اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا عقیدہ بھی وہ ہوگا جو صحابی والا ہو، اور عمل بھی وہ ہوگا جو صحابی والا ہو رضی اللہ عنہ۔ تو تصویر بنا رہے ہیں، دیکھ لو گے، دیکھ لیا؟ شروع کریں سبق؟ بولتے نہیں۔ اب ادھر دیکھو نا، میں نے سب سے کہا دیکھو اب تو بات ختم ہو گئی۔ میں اس لیے روکتا ہوں کہ میں سبق پڑھ رہا ہوں، اب آپ کا دل کرتا ہے سبق بھی نہ چھوٹے اور بندہ بھی دیکھنا ہے، آپ پھنس جاتے ہیں، اور میں آپ کو اس پھنسنے سے نکالتا ہوں، اس مشقت اور تکلیف سے نکالتا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا پہلے ان کو دیکھ لو پھر ہمارا سبق سن لو۔ بتاؤ، میں آپ کی راحت کا خیال کرتا ہوں، آپ کو تکلیف میں مبتلا نہیں۔ آپ خواہ تکلیف، میں نے کئی بار آپ سے کہا کہ جب جائیں بائیں دیکھنا ہو ایسے انگلی کھڑا کرو، بس میں سمجھوں گا ابھی آپ کا دیکھنے کو دل کر رہا ہے، میں وہیں سبق روک دوں گا۔ مشقت کے اندر مبتلا نہ ہو، ان کا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا کام ہے، وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں، اپنے اپنے کام سے لگے رہیں گے تو اس میں راحت بہت رہتی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ عقیدہ میں بھی بنیاد صحابہ اور عمل میں بھی بنیاد رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب اس پر ایک سوال سنو، ایک عقیدے پر اور ایک عمل پر، دونوں پر۔ آپ نے کہا جی عقائد میں معیار حق صحابہ ہیں، اور دلیل پیش کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ایمان ایسا ہو جیسا ایمان صحابہ کا ہے تو پھر تمہیں ہدایت ملے گی۔ صحابہ جیسا ایمان یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، صحابہ جیسا ایمان یہ تو ممکن ہی نہیں۔ کیوں؟ صحابہ کرام کو ایمان ملا ہے صحبت نبوت سے، نہ نبی ہونا ہے نہ صحبت نبوت ہونی ہے،
تو جو ایمان صحبت نبوت سے ہو سکتا ہے وہ ایمان ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کیوں فرما رہے ہیں اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہوگا تو قبول کریں گے، صحابہ جیسا نہیں ہوگا تو قبول نہیں کریں گے۔ اسے کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق۔ تکلیف یعنی بندے کو مکلف ایسی چیز کا بنانا جو بندے کے بس میں نہ ہو، اس کا نام ہے تکلیف ما لا یطاق۔ میں نے آپ سے کہا تھا اصطلاحات اور مشکل الفاظ کا ترجمہ کرنا سیکھو۔ تکلیف ما لا یطاق کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بندے کو ایسی چیز کا پابند کرنا جو بندے کے اختیار میں نہ ہو، یہ تو بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال۔ کیا کہتے ہیں؟ تعلیق بالمحال۔ یہ تو تعلیق بالمحال ہے، تکلیف ما لا یطاق ہے۔ جب صحابہ جیسا ایمان ممکن ہی نہیں ہے تو اللہ کیسے فرماتے ہیں صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو ہدایت ملے گی، صحابہ جیسا نہیں ہوگا ہدایت نہیں ملے گی؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ صحابہ کے بعد کسی بندے کو ہدایت مل سکتی ہی نہیں ہے۔ سوال سمجھ آ گیا؟ اب جواب سمجھو۔ جواب یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا بِمِثْلِ۔ مثل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مثل کمیت میں اور ایک ہوتا ہے مثل کیف اور کیفیت میں۔ مثل بالکم، اس کا معنی ہوتا ہے مثل بالمقدار۔ ایک ہوتا ہے مثل بالکیف، اس کا معنی ہوتا ہے مثل بالکیفیت۔ کمیت اور کیفیت میں فرق ہے۔ کمیت کہتے ہیں حجم کو، کمیت کہتے ہیں کم، حجم مقدار، اور کیف کہتے ہیں کیفیت کو۔ کیفیت الگ چیز ہوتی ہے، حجم اور مقدار الگ چیز ہوتی ہے۔ اس کی مثال سمجھو، آپ بازار سے 5 کلو گڑ لو، 5 کلو چینی لو شربت بنانے کے لیے۔ اب ظاہر ہے 5 کلو چینی اتنی زیادہ ہوگی، اتنا بڑا شاپر ہوگا۔ اور آپ بازار سے پانی کو میٹھا کرنے کے لیے سکرین لو، سکرین 5 کلو نہ، 5 پاؤ نہ، 5 چھٹانک نہ، کتنی لو؟ تھوڑی سی لے لو، 5 ماشے لے لو۔ 5 ماشا سکرین پانی میں اتنی مٹھاس پیدا کر دے گا کہ جو 5 کلو چینی بھی شاید پیدا نہ کر سکے۔ اب ایک ہے 5 کلو چینی اور 5 ماشا سکرین، یہ مقدار ہے۔ چینی کی مقدار کتنی ہے؟ 5 کلو، اور سکرین کی مقدار کتنی ہے؟ 5 ماشا۔ اور ایک ہے اس چینی کے ذریعے پیدا ہونے والی مٹھاس، یہ کیفیت ہے۔ سکرین سے پیدا ہونے والی مٹھاس یہ کیفیت ہے۔ ایک چینی اور سکرین کی مقدار ہے اور ایک چینی اور سکرین کی مٹھاس کی کیفیت ہے۔ کیفیت الگ ہوتی ہے اور مقدار الگ ہوتی ہے۔ اب ہم یہ کہیں گے بھائی اتنی مٹھاس 5 کلو چینی میں ہو جتنی مٹھاس سکرین میں ہوتی ہے، تو اس تناسب سے لاؤ، یہ بات الگ ہے۔ اب بات اچھی طرح سمجھیں، جب یہ فرمایا ایمان ایسا لاؤ جیسے ایمان صحابہ کا، اعتراض اس لیے پیدا ہوا کہ ہم نے سمجھا اس سے مقصود ہے کیفیت، کہ جو ایمان صحابہ کے ایمان کی کیفیت ہے وہی کیفیت تمہاری ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم یہ مطالبہ نہیں کر رہا، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو مقدار صحابہ کے ایمان کی ہے وہی مقدار تمہارے ایمان کی ہو۔ اس کا معنی جن جن چیزوں پر ایمان وہ لائے تھے ان چیزوں پر تم نے ایمان لانا ہے۔ جتنی چیزوں پر وہ ایمان لائے اس میں سے ایک بھی چھوڑ دو گے مقدار کم ہو جائے گی اور تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ لیکن جو کیفیت ان کے ایمان کی تھی نہ اس کا مطالبہ ہے نہ وہ کیفیت ہو سکتی ہے۔ جو آپ سمجھ آ گیا؟ صحابہ جیسے ایمان کیفیت تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بھئی جواب سمجھ آ گیا؟ تو معترض نے کیا سمجھا کہ یہاں مثل سے مراد کیفیت، اور ہم نے کیا سمجھا؟ ہم بھی کیفیت ہی سمجھتے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں ایک چیز بنیاد بنا کر عقائد سمجھاتا ہوں۔ معترض نے اعتراض اس لیے کیا کہ وہ سمجھا نہیں مثل سے مراد کیا ہے، اور ہم جواب اس لیے نہیں دے پا رہے کہ ہم بھی نہیں سمجھے مثل سے مراد کیا ہے۔ اگر وہ سمجھتا یا مثل سے مراد کمیت ہے اعتراض نہ کرتا،
ہم سمجھتے مثل سے مراد کمیت ہے، ہم جواب دے لیتے، اعتراض والا بھی کیفیت سمجھتا رہا، جواب والے بھی کیفیت سمجھتے رہے، اس لیے الجھن کے اندر مبتلا ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین ایمان کی جو کیفیت ہے وہ صحبت نبوت کی وجہ سے ہے، اور وہ بندے کے اختیار میں ہرگز نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ یہ جو ہم نے کہا صحابہ اعمال میں معیار ہیں، اس پر بھی سوال ہے۔ اس پر سوال کیا ہے؟ آپ حضرات کہتے ہو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین یہ اعمال میں معیار حق ہیں، تو صحابہ اعمال میں معیار حق کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین تو گناہ کرتے تھے۔ کتنے صحابہ ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے زنا ہوا ہے، ان سے زنا ہوا ہے۔ فاطمہ مخزومیہ رضی اللہ عنہا، ان سے چوری ہوئی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت، حضرت مستہ، حمنہ، ان سے تہمت کا گناہ ہوا ہے۔ امی عائشہ پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی، یہ تینوں بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، تو تہمت والا ان سے گناہ ہوا ہے۔ تو جو خود گناہ کرتا ہے وہ معیار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے صحابہ کرام کو معیار حق نہ مانو، یا کہو وہ گناہ نہیں کرتے تھے، اور گناہ اگر ان سے ہوتا تھا تو معیار حق کیسے؟ ہم کہتے ہیں اس اعتراض کی بنیاد بھی یہی ہے کہ معیار حق کا معنی سمجھے نہیں۔ معیار حق کا معنی سمجھتے اعتراض کبھی نہ ہوتا، یہ بات توجہ سمجھنا۔ معیار حق کا معنی یہ ہے، اعمال دو قسم کے ہیں۔ نمبر ایک اعمال حسنہ صالحہ، نمبر دو اعمال سیئہ۔ ایک ہے عمل خیر، ایک ہے عمل شر، ایک ہے نیک عمل اور ایک ہے برا عمل۔ اچھی طرح بات سمجھنا، معیار حق کا معنی یہ ہے کہ نیک اعمال وہ کرنے ہیں جو صحابہ کرام نے فرمائے، اور گناہ سے بچنا ہے، گناہ نہیں کرنا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر گناہ ہو جائے تو پھر دیکھنا ہے کہ صحابہ سے گناہ ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر ان سے گناہ ہوا تو گناہ کے بعد جو کیفیت ان کی تھی وہی کیفیت ہماری ہو، یہ ہے معنی معیار حق کا۔ معیار حق کا معنی سمجھ گئے؟ گناہ نہیں کرنا اللہ نے منع فرمایا، اور کرنے نیک اعمال ہیں، لیکن نیک اعمال کون سے کریں گے؟ جو صحابہ نے کی رضی اللہ عنہ مجمعین۔ اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر دیکھیں گے کہ جو معیار ہیں ان سے گناہ ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر ان سے گناہ ہو گیا تو پھر گناہ کے بعد تڑپنے اور توبہ کی جو کیفیت ان پہ سوار تھی وہی کیفیت ہم پر بھی ہو۔ ان پر کیفیت پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے ان کی شان کے لائق تھی، اور ہماری کیفیت پیغمبر کی دوری کی وجہ سے ہماری حیثیت کے مطابق تھی، لیکن کیفیت توبہ ہونی چاہیے۔ یہ جو میں نے گفتگو کی ہے نا، میں نے دفع دخل مقدر کر دیا، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں دخل بھی ہے کہ نہیں، اور میں دفع بھی کرتا پھر رہا ہوں۔ آپ کہو گے ابھی تو استاد جی آپ ابھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ مثل سے مراد کمیت ہے، کیفیت نہیں ہے، ہم کیفیت وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، اور ابھی 2 منٹ بعد آپ نے موقع بدل لیا کہ اگر گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد جو کیفیت ان کی تھی وہ کیفیت ہماری ہو، وہ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ابھی آپ نے کہا وہ دخل مقدر سمجھ آ گیا، اس لیے میں نے اس کو دفع کر دیا کہ ان کی کیفیت نبوت کی شان کے مطابق، نبوت کی صحبت کی وجہ سے ان کی شان کے مطابق ہے، اور ہماری کیفیت نبی کی دوری کی وجہ سے ہماری حیثیت کے مطابق ہے، لیکن تڑپنے کی کیفیت ہونا ضروری ہے۔ اب سمجھ گئے ہو نا؟ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ تعالی بہت خوبصورت تھے، محدث تھے، جوان تھے، خوبصورت بھی تھے، تقوی کا نور بھی تھا۔ ان پر ایک عورت عاشق ہو گئی امام نسائی رحمہ اللہ پر۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ قضاء حاجت کے لیے ایک باغ میں گئے، اس عورت نے دیکھا، چھلانگ لگائی، پیچھے وہ بھی پہنچی۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ سے دوڑے اور گناہ کی نوبت نہیں آئی، بچ کے آگے۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ کی جوانی گزری، بڑھاپا شروع ہوا، اس عورت کا عشق ذہن میں آیا۔ حضرت امام نسائی سوچنے لگے جب جوان تھا اگر اس عورت کی خواہش کو پورا کر دیتا اور بعد میں توبہ کر لیتا کیا فرق پڑتا تھا؟ یہ خیال آیا تھا تو رونے لگ گئے، بہت روئے اس بات پہ کہ جب گناہ کرنے کی ہمت تھی تو گناہ نہیں کیا، اب گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہے تو وہی گناہ کرنے کا خیال مجھے آ رہا ہے، رونے لگے۔ روتے ہوئے حضرت امام نسائی رحمہ اللہ کی آنکھ لگ گئی۔
جب سوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور کی حدیث جو مشغلہ تھا، ہر وقت مشغلہ اللہ کے نبی کی حدیث پاک کا تھا، تو وہ مشغلہ تھا حضور پاک سے ملاقات، حضور تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام نسائی کو تسلی دی، فرمایا نسائی جوانی میں گناہ کا موقع اور طاقت تھی اور تو نے گناہ نہیں کیا، اس کی وجہ تیرا جوانی کا زمانہ میرے نبوت کے زمانے کے قریب تھا، اور جب بڑھاپا ہوا گناہ کی طاقت بھی نہیں، گناہ کا موقع بھی نہیں، اب گناہ کے خیال آتے ہیں، اس کی وجہ مجھ سے بود زمانے کی نحوست ہے۔ جوانی کا یہ قربت نبوت کا دور تھا، اور تمہارا بڑھاپا یہ نبوت سے بود ہے، وہ قربت نبوت کی وجہ سے تھا، اور اب یہ بود زمانے کی وجہ سے کیفیت ہو گئی ہے، اس لیے تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مدرس تھے، بہت شغف تھا کتابیں پڑھانے کا، اور بڑے مفتی تھے، لیکن آخری دور میں مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کتابیں پڑھانی چھوڑ دی، صرف حدیث پڑھا، صرف۔ فرماتے ہیں ماں ہرچ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم اللہ حدیث یار کے تکرار کردہ ایم، میں ہرچ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم اللہ حدیث یار کے تکرار کردہ ایم، جو کچھ پڑھا تھا میں نے بھلا دیا ہے، اب صرف اپنے یار کی باتیں کرتا ہوں۔ تو آپ کی ذہن نہ بنانا کہ جب بوڑھے تھے تو ان کے پاس علوم تھے ہی نہیں، اس لیے ان کی آخری عمر کی باتیں حجت ہی نہیں ہیں، یہ نیا فتنہ نہ کھڑا کر دینا۔ جب اکابر خراب بولتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ جو آخری عمر تھی، بس ان کا وہ خود کہہ رہے ہیں میں سب کچھ بھول گیا ہوں، تم آخری عمر کی باتیں بتاؤ، دلیل کے پیش کرتے پھرتے ہو، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جو کچھ میں نے پڑھا میں بھول گیا ہوں، فرمایا جو کچھ پڑھا میں نے بھلایا ہے۔ بھولنا اور ہوتا ہے، بلانا اور ہوتا ہے، اور یہاں بلانے کا معنی ایسے ہے جیسے قرآن میں الیوم ننساکم، اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے تم دنیا میں ہمیں بھول گئے تھے، آج ہم نے تمہیں بلا دیا ہے۔ اللہ بھول سکتے ہیں؟ اس بھولنے کا مطلب کیا ہے؟ آج معاملہ تمہارے ساتھ ایسے ہوگا جیسے کوئی بھول جاتا ہے۔ تو مولانا گنگوئی جو فرماتے ہیں ہم نے بھلا دیا، معاملہ یہ ہے کہ جیسے بھول کے ہم نے کتابیں چھوڑ دی ہیں، اب صرف حدیث پڑھتے ہیں۔ اور اشکال دور ہو گیا کہ نہیں؟ یہ عبارات اکابر سے متعلقہ سوالات ہیں جو میں درمیان میں چھیڑتا رہتا ہوں۔ خیر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ معیار حق ہیں، عقیدے میں بھی اور اعمال میں بھی۔ اب ایک اور سوال بڑا اہم ہے، یہ سمجھو، نبی کو علیہ السلام کہتے ہیں، صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور بعد والے ولی کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ غیر نبی کو علیہ السلام کہنا گناہ نہیں ہے، یہ اچھی طرح بات یاد رکھنا، یہ آگے جا کر میں بات کر دوں گا تاکہ آپ الجھنیں دور ہو جائیں۔ نبی کو علیہ السلام، صحابی کو رضی اللہ عنہ، اور بعد والے ولی کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو بعض حضرات نے اعتراض کیا ہے، اعتراض تو اوروں پر بھی ہے، لیکن بطور خاص صاحب ہدایہ کا نام لے کر اعتراض کیا، اس لیے ہم نے ہدایہ کی عبارت پیش کی ہے۔ وہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جی صاحب ہدایہ گستاخ صحابہ ہے، وہ امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہہ کر صحابہ کا درجہ دیتا ہے، تو دیکھو گستاخ ہے۔ ہم نے کہا بات توجہ سمجھنا، اگر غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا یہ گستاخی ہے تو ہدایہ پر فتویٰ بعد میں لگاؤ، قرآن کریم پر پہلے لگاؤ۔ قرآن کریم میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم۔ اللہ رب العزت نے جس طرح مہاجرین صحابہ کو رضی اللہ عنہم فرمایا، انصار صحابہ کو رضی اللہ عنہم فرمایا، تو بعد والے اولیاء کو بھی رضی اللہ عنہم فرمایا۔ غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا جب قرآن سے ثابت ہے تو پھر ہدایہ پر اعتراض کیسا ہے؟ پھر ہدایہ پر اعتراض کیسا ہے؟ اب ذرا اگلا سوال سمجھو، اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو ضابطہ ہے کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ اور غیر صحابی کو رحمۃ اللہ علیہ، کیا ضابطہ غلط ہے؟ کیا ضابطہ غلط ہے؟ ہم نے کہا نہیں، ضابطہ ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا قرآن کی آیت غلط ہے؟ ہم نے کہا آیت بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ غیر صحابی کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا اور صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا ضابطہ بھی یہ ہو، اور پھر قرآن غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہے، آیت بھی ٹھیک ہو۔ ہم نے کہا بات سمجھیں، بس اوقات ایک ضابطہ ہوتا ہے اور ضابطے کے اندر ایک ضابطہ اور ہوتا ہے۔ ہم حنفی ہیں، ہمارے امام کی نظر بہت گہری ہے، اس لیے امام کی برکت سے پوری گہری تو نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہم بھی اندر جا کے ضابطے دیکھتے رہتے ہیں۔ ضابطے کے اندر ایک ضابطہ اور ہے، ضابطے کے اندر ایک ضابطہ اور ہے۔ اس پر ایک اور بات بھی سن لیں، ضابطے کے اندر ایک ضابطہ اور ہے، وہ کیا ہے؟ صحابی کو رضی اللہ عنہ اور غیر صحابی کو رحمۃ اللہ علیہ، یہ اصطلاح اس لیے بنائی ہے، اگر ایک ایسا نام کسی کتاب میں لکھا ہو جو نام نبی کا بھی ہو، جو نام صحابی کا بھی ہو، جو نام بعد والے ولی کا بھی ہو، تو ہمیں بعد والوں کو کیسے پتہ چلے گا یہ نام نبی کا ہے، صحابی کا ہے یا بعد والے ولی کا ہے؟ اس میں فرق کرنے کے لیے نبی کے ساتھ علیہ السلام، صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور بعد والے ولی کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ چل گیا کہ کون ہے؟ نبی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا علیہ السلام، پتہ چل گیا کون ہے؟ نبی۔ اور جب حضرت محمد نے فرمایا رضی اللہ عنہ تو پتہ چلا کہ کون ہے؟ صحابی۔ حضرت محمد نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ تو پتہ چلا کون ہے؟ تو یہ الفاظ تھے فرق کرنے کے لیے۔ اگر کسی شخص کا غیر نبی ہونا اتنا متعارف ہو جائے، اتنا مشہور ہو جائے کہ ہر بندہ سمجھے یہ نبی نہیں غیر نبی ہے، اس کو علیہ السلام کہہ بھی لیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح بس اوقات حضرت علی کو علیہ السلام کہتے ہیں اور بس اوقات حضرت مریم کو علیہ السلام کہتے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ مریم نبی نہیں تھی، نبی کی ماں تھی، نبی نہیں تھی، نبی کی ماں تھی۔ بالکل اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کا غیر صحابی ہونا اتنا معروف ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں، امام صاحب کا مخالف بھی مانتا ہے، اس لیے آپ ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ دو پھر بھی ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ ضابطہ تھا اشتباہ سے بچنے کے لیے، اور جہاں اشتباہ نہ ہو وہاں رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ علیہ بھی ٹھیک ہے۔ اور ہم کہتے ہیں یہ اعتراض اگر دیانت کے ساتھ ہوتا، توجہ رکھنا، یہ اعتراض اگر دیانت پر ہوتا تو پھر ہم پر اعتراض بھی ہوتا، سعودیہ پر اعتراض بھی ہوتا۔ کیوں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ جتنا نمایاں سعودی حکومت نے لکھا ہے، اتنا نمایاں دیوبند کی دنیا میں کسی مسجد میں نہیں لکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، آپ جا کر اس کو دیکھیں۔ مسجد نبی کا جہاں آپ بیٹھے ہیں، مثال کے طور پر موجودہ حال یہ ترکی حرم ہے جو ترکوں نے بنایا، باہر سین میں کھڑے ہو جائیں وہاں چھتریاں لگی ہیں، اس کے پیچھے پھر برآمدہ ہے، پھر چھتریاں، پھر برآمدہ۔ آپ ترکی حرم سے باہر نکلیں اور آپ قبلہ کی طرف منہ کر کھڑے ہوں، اوپر لکھا ہوگا اللہ، نیچے لکھا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں جانب لکھا ہوگا ابو بکر، بائیں جانب عمر، پھر آگے عثمان، پھر آگے علی، پھر ابو ہریرہ، پھر عباس، پھر حسن، پھر ابو ہریرہ اور پھر حسین۔ پھر آپ ادھر پشت کریں اور ادھر برآمدے کی طرف منہ کریں تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، اس کے آگے جو صحابی کا نام ہے، پھر چھتری، اور چھتری کے بالکل سیدھ میں جو پہلا ستون ہے وہاں لکھا نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ دوسرے ستون پہ مالک بن انس رضی اللہ عنہ، تیسرے ستون پہ احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، پھر چوتھے ستون پہ محمد بن ادریس رضی اللہ عنہ۔ وہاں اس ترتیب سے لکھا ہوا ہے، پہلے امام صاحب، پھر امام مالک، پھر امام احمد، پھر امام شافعی۔ اگر اعتراض کرنا ہے تو سعودی حکومت پہ کرو نا، یہ گستاخ صحابہ ہیں، ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کیوں لکھا ہے؟ کرو اعتراض۔ یہ تو میں نے مثال دی ہے، آپ گھر جائیں صحیح بخاری کی شرح ابن عسقلانی کی کھولیں، فتح الباری، اور آپ دیکھنا جگہ جگہ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، جگہ جگہ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ضابطہ تھا اشتباہ سے بچنے کے لیے، اور جہاں اشتباہ نہ ہو رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ علیہ بھی ٹھیک ہے۔ میں اس پر ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں۔
کہ ایک مدرسہ میری بچیاں وہاں 2 پڑھتی. جمعے کا دن تھا فیصل آباد، میں لاہور جانا تھا، تو میں نے پوچھا بھی جمعہ آپ کے کتنے بجے ہے؟ کہا جی 1 بجے. میں وہاں میں نے کہا جمعہ میں آپ کیا پڑھتا ہوں. وہ بہت خوش ہوئے، کہا بیان بھی آپ کرو، خطبہ بھی دو، نماز بھی پڑھاؤ. میں نے بیان بھی کیا، خطبہ بھی دیا، نماز بھی پڑھائی. نماز کے کمرے میں بیٹھے محتم صاحب نہیں تھے اور مدرس ذمہ دار موجود تھے. تو میں نے کہا یار آپ میری بچی کو ذرا بلا دو کمرے میں ملاقات کر لوں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کے پاس کارڈ ہے؟ شناخت نامہ. جب بچیاں کو وارث ملنے کے لیے آئے تو شناخت نامہ ہوتا ہے نا. کہتے ہیں آپ کا شناخت نامہ ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ اور یہ شناخت نامہ تو ہوتا ہے جب بندے کا خدشہ ہو، بھئی 1000 بچی ہے، بھائی لینے والا کون آیا، تو مجھے آپ جانتے نہیں میں کون ہوں؟ کہا جی مولانا صاحب معذرت. میں نے کہا نہیں، شناخت نامہ وہاں ہوتا ہے جہاں اشتباہ ہو. جہاں اشتباہ نہ ہو وہاں شناخت نامہ ہو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ ہو پھر بھی ٹھیک. یہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ کا فرق تب ہوتا ہے جب اشتباہ ہو. جب اشتباہ نہ ہو پھر رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ علیہ بھی ٹھیک ہے. اور سمجھ آ گئی؟ میں نے اس طرح مثالوں کا ایک پورا خزانہ جمع کیا ہوا ہے. خزانہ ہر عقیدے کو سمجھانے کے لیے کسی علاقے میں جاتا ہوں نا، وہاں جب مثالیں تو میں فوراً محفوظ کرتا ہوں اپنے دماغ میں. واپس آ کر فعلوں کا حصہ بناتا ہوں، یہ مثال یہ مثال یہ مثال. ابھی تو آپ کے ہاں 4تھا دن ہو گیا، کل 5واں دن پورا ہونا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے عقائد کی بات تو شروع ہی نہیں ہوئی نا. چند ایک فائلیں ہیں، چند ایک مسئلے ہیں، اب تو بات ہی نہیں شروع ہوئی کہ آدمی سے لے کر آگے بڑھے. اس میں تو یوں سمجھے جیسے آدمی چکھتا ہے، بس چکھا ہے آپ نے اور کچھ بھی نہیں. ضابطے کے اندر ایک ضابطہ اور ہوتا ہے. ایک بات اور سنا دوں کیونکہ آپ کے 11:30 بج گئے نا، وقت آپ کا پورا ہو گیا. اگر آپ اجازت ہو تو میں ایک بات اور سنا دوں. ضابطے کے اندر ایک ضابطہ اور ہوتا ہے، اس پر میں ایک بات کہنے لگا. وہ بات کیا ہے کہ مجھے اب کس نے اعتراض کیا آپ خود ہی سمجھ جاؤ گے نا. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے، اللہ ہر جگہ پر ہے. اور بعضوں کا عقیدہ نہیں، اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہے. تو انہوں نے ایک دلیل پیش کی اللہ کے نبی کے ہر جگہ ہونے پر صلی اللہ علیہ وسلم. کہا جی صحیح بخاری میں ہے کہ جب قبر میں مردے کو دفن کرتے ہیں تو فرشتہ پوچھتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جو کہتا ہے ربی اللہ. دوسرا سوال یہ پوچھتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل. صحیح بخاری میں من نبیک نہیں، ما تقول فی ھذا الرجل. پھر پوچھتا ہے ما نبیک، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی ہے مدینہ میں. مثال کے طور پہ بندے کی قبر ہے کراچی میں، اور فرشتہ کہتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل. ھذا آتا ہے قریب کے لیے، ذالک آتا ہے بعید کے لیے. اگر حضور قبر میں نہیں آتے، مدینہ میں ہے، تو فرشتہ کہے ما تقول فی ذالک الرجل. وہ کہتا ہے نہیں ما تقول فی ھذا الرجل. اس سے معلوم ہوتا ہے حضور قبر کے اندر ہے. پھر ایک وقت میں ایک مردہ نہیں، لاکھوں دفن ہوتے ہیں، لاکھوں قبروں میں فرشتہ کہتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل. تو پتہ چلا حضور ہر قبر کے اندر ہوتے ہیں. دلیل سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا آپ کی دلیل کی بنیاد یہ ہے کہ قریب ہو تو ھذا، دور ہو تو ذالک. چونکہ یہاں ما تقول فی ھذا کہا، اس سے پتہ چلا کہ حضور پاک قبر کے اندر ہیں. اگر ذالک کہتا تو پتہ چلا کہ دور مدینہ میں ہے. میں نے کہا قرآن کریم میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب مشرکین کی تردید کی، جو ستارے چاند اور سورج کو پوچھتے تھے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، یہ رب ہے میرا. ابراہیم علیہ السلام جس طرز میں بات کی وہ طرز سمجھو، پھر اشکال پیدا نہیں ہوگا. فرمایا یہ رب ہے، یہ میرا رب ہے. اب سوال نہیں ہو رہا نا. اور جب یہ ترجمہ کرو گے نا فلما جن علیہ اللیل، جب رات چھا گئی پھر ستارے کو دیکھا، فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. اب آپ کو سوال کرنا پڑے گا کہ جھوٹ ہے، پھر جواب دینا پڑے گا کہ مطلب کیا ہے. ترجمہ ایسا کرو سوال پیدا ہی نہ ہو. جب رات چھا گئی اور ستاروں کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ ترجمہ کرو کیا فرمایا؟ یہ رب ہے. اب سوال ہوگا. میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ ترجمہ کرنا سیکھو، سوالات ختم ہو جائیں گے. اب ترجمہ ایسا کہ جب سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں تو پھر آپ نے کہنا اپنی تعریفیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میں آپ کا خطیب نہیں، میں آپ کا وکیل ہوں. خطیب ایسی باتیں کر جب اعتراضات ہوتے ہیں، وکیل سوچ کے دلیل دیتا ہے کہ اس پر اعتراض نہ ہو. ہم اس لیے ترجمے ایسے کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کی دلیل کی بنیاد کیا دی؟ ھذا دور قریب کے لیے، اور ذالک کا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا ربی،
تو ستارہ دور تھا یا قریب؟ تو ہاذا کیوں فرمایا؟ پھر تو ذالک کا کہنا چاہیے تھا نا. تو وہ بھی تو دور والے کو ہاذا کہہ رہے ہیں. اگر فرشتے نے ما تقول فی ہاذا کہہ دیا تو اعتراض کیسے ہوا؟ اچھا مولانا صاحب پھر ضابطہ غلط ہے، قریب والے کو ہاذا، دور والے کو ذالک. میں نے کہا ضابطہ تو یہی ہے. تو پھر قرآن غلط ہے. ہم نے کہا قرآن بھی یہی ہے. اب ان دو کو جمع کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے. جب میں کہتا ہوں نا بس میں نہیں ہے، وہ آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ اس بس ہماری کو توڑ نہیں سکتے پتھر شتر مار کر بھی. اب ان دونوں کو جمع کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے. اب جمع کرنا سیکھو. میں نے کہا قبلہ اس ضابطے کے اندر ایک اور ضابطہ ہے، وہ تمہارے علم میں نہیں. کہا جی وہ کیا؟ میں نے کہا ہاذا آتا ہے قریب کے لیے، ذالک آتا ہے بعید کے لیے. توجہ رکھنا، ہاذا آتا ہے قریب کے لیے، ذالک آتا ہے بعید کے لیے. لیکن جب دیکھنے والا رائی اور جس کو دیکھا مرئی، اس کے درمیان سے حجاب ختم ہو جائیں تو پھر جس طرح ذالک کا کہہ سکتے ہیں اسی طرح ہاذا کہہ سکتے ہیں. ابراہیم رائی دیکھنے والے، ستارہ مرئی جس کو دیکھا، درمیان میں حجاب نہیں تھے تو ذالک کے بجائے ہاذا فرمایا. یہاں قبر میں ہے فرشتہ، اللہ کے نبی مدینہ میں ہے. دنیا میں جب تھے تو درمیان میں دیواریں تھیں، عالم بدل گیا تو دیواریں ختم ہو گئی، راستے صاف ہو گئے، حجاب اٹھ گئے. اب ما تقول فی ذالک کہے تو تب بھی ٹھیک ہے، ما تقول فی ہاذا کہے تو تب بھی ٹھیک ہے. بات سمجھ آ گئی؟ خود بہت ٹھیک ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی پھر کبھی صحیح. ایک بات آپ نے محسوس کی ہے، نہیں محسوس کی تو میں محسوس کرا دیتا ہوں آپ کو. محسوس میں کیا کراتا ہوں، آپ خطیب بنو لیکن ہماری طرح بنو. مولانا وجوب قادری ہے، مولانا عاطف ہے، استاد ہماری طرح خطیب بنو. آپ کو کیا مطلب؟ جب سمجھ آئے تو کیا کہنا ہے؟ جب سمجھ آئے تو کیا کہنا ہے؟ جب کیا کہنا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ جب سمجھ آئے تو کیا کہنا ہے؟ اونچی آواز سے کہو، کیا کہنا ہے؟ ہم یہ خطیب نہیں ہیں. اب سمجھ آئی؟ یہ خطیب نہیں بننا. خطیب یہ بننا ہے جب آپ دلیل دو تو مجمع خود کہے سبحان اللہ. یوں خطیب نہیں بننا. جب سمجھ آئے تو کیا کہنا ہے؟ اونچا کو اور اونچا کو اور اونچا کو. یہ مجمع کو پریشان مت کرو. نہیں، آپ میری بات کو سمجھو. آپ ہماری ٹیم پوری دیکھ رہے ہو، یہ ہماری تیار کردہ ٹیم ہے. ہماری ٹیم کے کسی فرد نے کبھی آپ کو نہیں کہنا سبحان اللہ کو. آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہوں گے. آپ کے بس میں نہیں کہ آپ سبحان اللہ مت کو. 27 رمضان میرا پنڈی بیان تھا تو میں نے بیان کے دوران کہا، میں نے کہا میں سبحان اللہ نہیں کہلواتا، لیکن جب میں دلیل دوں گا تو آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہوں گے. آپ سبحان اللہ کنٹرول کرنا چاہو تب بھی نہیں کر سکتے. یہ دعویٰ کرنا چھوٹی بات ہے. جب پھر میں نے بیان میں دلائل شروع کیے نا، سبحان اللہ تو شروع ہو گئی. مجھے ایک خاتون کا فون آیا، باضابطہ میری شاگرد نہیں ہے. اس نے تحاوی اور 2-4 سبق مجھ سے موبائل پہ پڑھے ہیں کہ استاد جی مجھے 1-2 سبق پڑھا دیں، میری خواہش ہے میں آپ سے شاگرد ہو جاؤں، میری خواہش ہے. ان کا مجھے فون آیا. انہوں نے کہا رات میرے ابو آپ کے بیان میں تھے اور ابو نے گھر آ کر ہمیں کہا کہ جب مولانا صاحب نے فرمایا نا کہ میری دلیل ختم ہوگی تم سبحان اللہ پر مجبور ہو جاؤ گے، تو میں نے طے کیا کہ یار سبحان اللہ نہیں کہنا. لیکن جب دلیل ختم ہوتی تو میں بھی کہتا سبحان اللہ. میں خود کو کنٹرول نہیں کر سکا. مولوی صاحب ٹھیک کہتے. میں ایک جگہ جلسے پر تھا، مجھ سے پہلے کہ نعت خان نے کہا بھائی آپ نے چلانا ہے تو ہم نے چلنا ہے، سبحان اللہ ہماری خوراک ہے، ہمیں خوراک ملتے رہے گی تو چلیں گے. اس کے بعد میرا بیان تھا، میں نے کہا بھی ان کو بس پر بٹھاؤ، یہ جائے، اس نے اپنی خوراک کھا لی ہے، یہ جو دیسی بکرا پڑا ہو یہ ہمیں کھلاؤ. یہ تو اپنی خوراک کھا چکے سبحان اللہ والی نا. ہم تو فرشتے نہیں ہیں بھائی، بشر ہیں. ہم تو دیسی مرغے پر چلتے ہیں، سبحان اللہ پر نہیں چلتے. دیسی مرغا دیسی گھی میں کھلاؤ پھر ہمارا بیان سنو، بکرے کی یخنی کھلاؤ پھر ہمارا بیان سنو. ان سی خوراک آپ نے کھلا دی ہے، ہماری خوراک بیان کے بعد ہوگی انشاءاللہ. میں یہ باتیں آپ کو اس لیے سمجھاتا ہوں، مولوی انجن ہوتا ہے، عوام ڈبے ہوتے ہیں. ڈبے انجن کو نہیں چلاتے، انجن ڈبوں کو چلاتا ہے. یہ جلسوں مت کہا کرو آپ نے ہمیں چلانا ہے، عوام سے کہو کہ ہم نے آپ کو چلانا ہے. یہ میں غلط کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آپ کہہ دو نا ٹھیک ہے تب بھی ٹھیک ہے، آپ کہہ دو غلط ہے یہ تب بھی ٹھیک ہے. یہ آپ بہت خوش نہ ہونا کہ ہم تائید نہ کرتے تو اس کی بات ہی ٹھیک نہ ہوتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.